جو 11ویں شریف کی نیاز اور مکان کے افتتاح، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک بہانے ہیں آپ لوگوں کو یہاں بلانے اور صاحب خانہ کے حق میں دعا کروانے کے۔ محترم حضرات، میں بڑی کشمکش میں ہوں۔ تین کٹورے ایسے تھے، بلکہ ہیں اس اسٹیج پہ، جنہوں نے خواجہ غریب نواز کی طرح کوزے میں انا ساگر بھر کے رکھ دیا ہے۔ 3 تقریریں سماعت کی آپ نے۔ اللہ رب العزت ان واعظ و نصیحت پر ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی عظیم شاعر نے، مفکر شاعر نے کہا کہ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاتے لذتے خوابے گراں بدل ڈالو، سفینہ جا کے کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادباں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جس راستے پہ چل رہے ہو وہ راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اس راستے پر چلو جو راستہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا، اور وہ راستہ صالحین کا ہے، علماء دین کا ہے، صوفیاء کرام کا ہے، غوث و خواجہ کا ہے، اللہ کے محبوب کا ہے، یعنی وہ راستہ دین اور شریعت کا ہے۔ محترم حضرات، صرف ایک جھلک میں آپ حضرات کے سامنے بہت مختصر سے وقت میں رکھوں گا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ہم صدقہ کھا کھا کے اتنے بڑے ہوئے، کھا رہے ہیں، اور چونکہ خوش عقیدہ ہیں تو کھاتے ہی رہیں گے، ہماری نسلیں بھی اسی صدقے سے پلیں گی۔ غوث کا صدقہ کھا رہے تھے، کھا رہے ہیں، اور کھاتے ہی رہیں گے، اللہ ایمان سلامت رکھے، کھاتے ہی رہیں گے۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے ایک شگفتہ پھول ہیں، اور یہ بات میں کئی بار کہہ دیتا ہوں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان اپنی کوشش سے حاصل کر لیتا ہے، لیکن کچھ نعمتیں وہ ہیں جو صرف اور صرف عطائی ہوتی ہیں، بندوں کے عمل دخل کا اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا، اور وہ عطائی نعمت اللہ رب العزت کی ان لوگوں کو میسر ہے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آل میں پیدا کیا۔ بندہ مفتی نہ ہو بن جائے گا، محدث نہ ہو محنت سے بن جائے گا، عالم نہ ہو بنتے ہیں، حافظ نہیں ہے محنت سے حافظ بنتے ہیں، عابد نہیں ہے بنتے ہیں، حد ہے بندہ ولی نہ ہو عبادت سے ولی بن جائے گا، عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، طہارت سے بندہ منصب ولایت پر پہنچ جائے گا، اور اسی کو ولایت کسبی کہتے ہیں۔ ولایت فطری تو کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے، زیادہ ولایت تو ولایت کسبی کی ہے، محنت۔ عبادت کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا جب پروردگار عالم آپ کو چن لے گا اور آپ کو منصب ولایت پہ پہنچا دے گا۔ بے شک۔ ایک ولایت وہابی بھی ہے، وہ کچھ خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اللہ والا نظر ڈالے اور ولی بنا دے، یہ ولایت وہابی ہے، عطائی ہے۔ غوث پاک کے در میں چور آیا چوری کرنے کے لیے، ہزاروں بار سنا ہے، نظرے ولایت ڈالی غوث اعظم دستگیر نے، ولی بنا دیا، اور صرف ولی ہی نہیں بلکہ اس کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ بے شک۔ بعض کتابوں میں کتب ہے، بعض کتابوں میں ابدال ہے، اور یہ کتب و ابدال
بے شمار اولیاء کے سردار ہوتے ہیں، غوث اعظم ہر ولی کا سردار ہوتا ہے۔ تو یہ ولایت وہابی ہے، یہ بہت کم لوگوں کو میسر آتی ہے۔ ولایت کسبی ہی زیادہ ہے، عبادت عبادت عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، بندگی۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت فرمائے گا بندے تو جھکتا جا، تیرا رب تجھے اب اٹھاتا جائے گا۔ بے شک غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نعمت، یعنی نعمت آل ہونا، امام حسن کی اولاد ہونا، امام حسین کی اولاد ہونا، نجیب الطرفین سید ہونا، یہ مالک و مولا کی عطا ہے۔ ایک دوسری عطا، اللہ رب العزت نے غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو مادر زاد ولی بنایا۔ کون سا ولی؟ ماں کے شکم میں ولی، پیدا ہوئے تو ولی۔ اور ایک جملہ اور بڑھاؤ بابا صاحب کی توجہ، ماں کے شکم میں با کرامت ولی، ماں کے پیٹ میں با کرامت ولی۔ اگر غوث اعظم شکم مادر میں با کرامت نہ ہوتے تو ماں تلاوت کرتی اور بیٹا حافظ قرآن نہ ہوتا۔ حفاظ سے پوچھئے گا، پڑھانے والوں سے، پڑھنے والوں سے، کہ کتنی محنتوں سے قرآن یاد ہوتا ہے۔ ادھر ماں تلاوت کرتی ہے اور بیٹا ماں کے پیٹ میں 15 یا 17 پارے جب دنیا میں آتا ہے تو حفظ کر کے آتا ہے۔ یہ با کرامت ولی کی پہچان ہے، با کرامت ولی، غوث اعظم با کرامت ولی۔ وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو آپ سنتے ہیں، چونکہ جس کا صدقہ کھاتے ہیں نا اس کا تذکرہ بھی سننا ضروری ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیری سمنانی نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے، ذکر الصالحین و تذکرۃ المتقین نور یتجلی بہ قلوب العارفین۔ اللہ والوں کا ذکر ایسا ذکر ہے جو نور بن کر کے سننے والوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔ غوث اعظم کا ذکر انہی ذکروں میں سے ہے جو دلوں کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ غور سے سن لے۔ پیدائش ولی، مادر زاد ولی، شکم مادر میں ولی، با کرامت ولی، پیدا ہونے کے بعد ننھی سی جان، رمضان آتا ہے پورے رمضان کے روزے رکھنے والا ولی۔ سنا ہے؟ بڑی معتبر روایت ہے۔ میری عادت یہ ہے کہ میں وہی روایتیں بیان کرتا ہوں جس کی سند اپنی آنکھوں سے کسی معتبر کتاب میں دیکھ لیتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، شک ہو گیا رمضان کا کہ آج چاند دکھا کہ نہیں دکھا، 29 تاریخ تھا، چاند دکھا کہ نہیں، کل روزہ ہے یا عید کا دن ہے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو عقل والوں نے کہا سیدوں کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، چل کر کے صبح پتہ لگا لیں گے۔ اگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہوگا تو آج عید کا دن ہے، اور دودھ نہیں پیا ہوگا تو آج رمضان کی 30 تاریخ ہے۔ اتنی مشہور کرامت جو صرف جیلان میں نہیں، جیلان کے علاقے میں، آس پاس کے شہروں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ رمضان میں دودھ، اتنا باکرامت ایسا باکمال بنی۔ ایک بات توجہ سے سنیے گا جس پر میں اہل اسٹیج کی بھی توجہ چاہوں گا۔ انسان ایمان لائے تو رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ خوشخبری تو ہر مومن کے لیے ہے جو ایمان لے آیا، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے والعصر الا الذین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمل کیا
جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیا وہ کامیاب ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے دل کو پاک کیا۔ جو صبح شام کا کھانا کھا لے اور بھوکا نہ سوئے وہ بھی کامیاب ہے۔ جو اس سے آگے بڑھ کر کے صبح شام کا کھانا کھائے، ناشتہ کرے اور شام کو دن ڈوبنے سے پہلے افرانہ کرے، یعنی 4 وقت میں کھائے، وہ بھی کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ بھوکا نہیں سوتا۔ ایک اس سے آگے ہے جو کھاتا بھی ہے اور کھلاتا بھی ہے، کامیاب وہ بھی ہے۔ بولیے نا، کامیاب وہ بھی ہے۔ جس کے پاس ڈابری ہے سر چھپانے کے لیے وہ بھی گھر والا ہے، جس کے پاس پکا مکان ہے وہ بھی گھر والا ہے، اور جس کے پاس عالیشان بنگلہ اور کوٹھی ہے وہ بھی گھر والا ہے۔ لیکن درجات ہیں، جھونپڑی والا اور ہے، یہ مکان والا اور ہے، کچے مکان والا اور پکے والا اور ہے، اور بنگلہ اور کار والا اور شاہی محل والا، لیکن ہے سب مکان والے۔ اسی طریقے سے درجات ہیں کامیابیوں کے۔ ایمان والا بھی کامیاب ہے، عمل والا بھی کامیاب ہے، اور جس نے دل کو مزکا کر لیا وہ بھی۔ بندہ جب عمل کرتا ہے، یاد رکھیے گا، عمل کرتا ہے اور عمل میں اس کے نکھار پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ مومن سے مومن کامل بنتا ہے، مومن سے مومن کامل بنتا ہے۔ اور جب بندہ مومن کامل بن جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کے صلے میں اسے درجہ ولایت عطا فرماتا ہے، یعنی اب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو ہماری کوششوں کا سب سے اعلیٰ معیار ولایت ہے۔ بولیے نا، علم پڑھو، لکھو، عبادت کرو، ریاضت کرو، تقوی و طہارت کی زندگی گزارو، جھوٹ نہ بولو، تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارو، ماں باپ والدین کے حق ادا کرو۔ یہ والدین اور تمام لوگوں کے حق ادا کرتے 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 ایک مقام آتا ہے جسے مقام ولایت کہتے ہیں۔ مطلب ہماری عبادتوں کا نچوڑ ولی ہونا۔ بولیے نا، ہماری عبادتوں کا نچوڑ ولی ہونا۔ تو یہ ساری کوشش کس لیے؟ تاکہ بندہ خدا کا قرب پائے۔ ولی کا معنی اللہ کا مقرب، ولی کا معنی اللہ کے نزدیک، ولی کا معنی اللہ کے دین کا مددگار، ولی کا معنی اللہ کا محبوب بندہ۔ تو ہماری محنتوں کا آخری مرحلہ اللہ کی محبوبیت، اللہ کا قرب ہے۔ لیکن جو پیدا ہی ولی بن کے ہوا، بولیے نا، پیدا ہی فطری ولی، مادر زاد ولی، اللہ کی عطا سے پیدا ہوتے ہی ولی، بلکہ ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ کے ولی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا آپ کے شاگردوں نے بغداد کی سرزمین پر، ایک چیز یاد رکھیے گا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس میں آپ ولی تو ہیں ہی، شہزادے بھی ہیں، شہزادے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ سومئی کے نواسے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے بیٹے ہیں، ام الخیر امت الجبار سیدہ فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، آل رسول فرزند بطول ہیں، جدھر سے گزر جائیں با کرامت ہیں، دستبوسی ہوتی ہے، آنکھوں پہ، سروں پہ، دل پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ عزت، یہ عظمت آپ کو پیدائشی ملا ہوا ہے، آپ کو پیدائشی ملا ہوا ہے۔ یہ آپ کا 18 سالہ زندگی کا دور۔ اس کے بعد 32 سال کا دور، توجہ کتنا؟ یہ 18 سالہ شہزادہ، پھر 32 سال کی زندگی، سفر، مسافر، بھوک، پیاس، عبادت، ریاضت، صحرا، جنگل، بیابان۔ عراق کے جنگلوں میں غوث پاک فرماتے ہیں میں 25 سال تک عراق کے جنگلوں میں پھرتا رہا، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے،
غوث پاک فرماتے ہیں ایک ایک سال گزر جاتا میں درختوں کے پتے بھی نہیں کھاتا، ایک ایک سال گزر جاتا میں شبنم کے قطرے کو چاٹ کر کے اپنی پیاس بھی نہیں بجھاتا۔ غوث اعظم آپ تو پیدائشی ولی ہے، غوث اعظم آپ تو پیدائشی ولی ہے، مادر ذات ولی ہے، شکم مادر میں ولی ہے، اور پھر اتنے بڑے باپ اور اتنے بڑے نانا کے نواسے اور بیٹے ہیں۔ آج کل لوگ بڑوں کے گھر میں پیدا ہو جائے تو پڑھنے لکھنے کا رجحان بھی کم ہو جاتا ہے۔ ضرورت کیا ہے ہمیں پڑھنے لکھنے کی؟ نوکری تو کرنی نہیں، جاگیردار ہیں، زمیندار ہیں، ہمارے پاس کئی سو بیگھہ زمینیں ہیں، اگر نوکری نہ بھی ملی تو ہمیں کون سی نوکری کرنی ہے؟ ہم ان سے زیادہ مالدار تو گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ ذہن بھی ہمیں پڑھائی میں رکاوٹ، تو وہ تو پیدائشی ولی ہیں بابا۔ غوث پاک کیا ہے؟ پیدائشی ولی۔ زمانہ یہی اعلان کرتا ہے نا۔ چلیے، آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ولی تو تھا ہی، میں ولی تو تھا ہی، لیکن میری زندگی میں ایک واقعہ گزرا جس واقعے نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پوچھا وہ کیا تھا؟ کہا کہ پیدا ہوتے ہی جب میں ہوش میں آیا تو آواز آتی عبد القادر اٹھو، تم سونے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ میں چاروں طرف دیکھتا تو بولنے والا مجھے نظر نہیں آتا۔ کہیں بچوں کی طرف میں چل کر کے اپنے گھر سے باہر نکل کے گلیوں میں چوراہوں پہ جلان کے جاتا بچوں کی طرف کہ تھوڑا دل بہلاؤں، تو آواز آتی عبد القادر ادھر آؤ، میرے پاس آؤ، تم اس کام کے لیے پیدا، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، آؤ میرے پاس آؤ۔ فرماتے چھوڑو، میں گھر میں ہوتا، بستر پہ لیٹ رہا ہوتا، چادر سے منہ ڈھانپ کے سوتا، آواز آتی عبد القادر اٹھو، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ غوث پاک فرماتے کہ میں خود ہی محو حیرت تھا کہ آخر میں پیدا کس کام کے لیے کیا گیا ہوں۔ بڑی معتبر روایتیں ہیں یہ، ایک ایک نہیں، 50 کتابوں میں آپ کو، ہزاروں کتابوں میں آپ کو یہ مسائل ملیں گے۔ کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ فرماتے ہیں مجھے خود کوئی پتا نہیں تھا میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، لیکن آواز آتی عبد القادر ادھر آؤ، عبد القادر ادھر آؤ۔ تو یہ باتیں بھی ولایت کی دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ ولایت کی۔ لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری عمر 12 سال کی تھی، میں مدرسے جاتا تھا تو میرے داہنے میرے بائیں 2 فرشتے چلتے تھے۔ غوث پاک فرماتے کہ میں ان کو دیکھتا تھا، بولیے نا، میں ان کو، آج تک آپ میں سے کسی نمازی نے، کسی حاجی نے، کسی عالم نے فرشتوں کو دیکھا؟ غوث پاک فرماتے میں انہیں دیکھتا تھا، یہ مقام تھا غوث پاک کا۔ فرماتے کہ وہ جب آپس میں باتیں کرتے تو میں ان کی باتیں سنتا تھا، فرشتوں کی باتیں سنتا تھا۔ میں مدرسے ایک دن پہنچا تو وہ جو فرشتے میرے ساتھ تھے انہوں نے، وہ ان کا روز کا معمول تھا کہ جب وہ مدرسے جاتے تو کہتے اے مدرسے کے بچوں، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ اور جب جگہ کشادہ ہو جاتی، جگہ اچھی بن جاتی تو میں بیٹھ جاتا، لیکن پھر بھی میں توجہ نہیں دیتا۔ فرماتے ایک دن انہوں نے کہا اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے بچوں جگہ کشادہ کرو۔ اتنے میں مدرسے کے دروازے پر مین گیٹ پر ایک اللہ کا بندہ گزر کے جا رہا تھا جس کا چہرہ بڑا نورانی تھا، پیکر حسن و جمال تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا فرشتوں کو مخاطب کر کے اے فرشتوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اب میں نے جانا کہ یہ فرشتے ہیں، بولو نا اے فرشتوں، یہ کس بچے کو بٹھانے کی باتیں کر رہے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان کی بات میں سن رہا تھا۔ فرشتوں نے کہا یہ سیدوں کے گھرانے کا بچہ ہے، نام عبد القادر ہے، نام عبد القادر ہے، اور یہ سیدوں کے گھر کا بچہ ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہونے والا پر نور انسان کہتا ہے اس کی پیشانی یہ بتا رہی ہے یہ آنے والے زمانے میں مقام بلند کو پہنچے گا، یعنی بہت باکمال ولی بنے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں
میں نے 40 سال کے بعد یہ جانا کہ وہ اللہ کا ولی تھا اور ابدال تھا. کیا تھا وہ؟ کس عہدے پہ فائز تھا وہ؟ ابدال کے عہدے پہ فائز تھا وہ. اور پورے زمانے میں پوری دنیا میں ہر وقت موجود 40 ابدال ہوتے ہیں. کتنے؟ ان 40 میں ایک تھا وہ. کب فرماتے ہیں غوث پاک؟ میں نے 40 سال کے بعد پہچانا. یہ 40 سال بعد اب جوڑیے نا، 12 سال کی عمر یہ، اس میں 40 اور لگائیے، کتنے ہو گئے؟ بولیے نا کتنے ہو گئے؟ 52 سال. یہ میں نے آپ سے پہلے کہہ دیا 18 سالہ زندگی غوث پاک کی شہزادگی والی ہے، اور 32 سالہ زندگی آپ کی صحرا نوردی، عبادت، ریاضت، تقوی، طہارت، علم دین حاصل کرنے والی ہے. اور پھر 51 سال کی عمر میں غوث پاک مسند رشد و ہدایت پہ بیٹھے ہیں. کتنے سال کے بعد؟ اور یہ بات کب کی ہے؟ 52 سال کی. جب آپ کی عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 51 سال. 51 سال کی عمر میں آپ مسند ولایت پر، مسند سیدیہ مخزومیہ کی خانقاہ میں مسند رشد و ہدایت پر آپ بیٹھے ہیں 51 سال کی عمر میں. اب تک غوث پاک کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ اپنا وطن ہے، بلکہ دیار غیر ہے، صحرا نوردی ہے، بندگی ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، تقوی ہے، طہارت ہے. ہم پیدا ہوتے ہی مقام بلند تلاش کرتے ہیں. اور غوث آدم فرماتے ہیں اگر تم قادری ہو تو اپنے غوث کی زندگی دیکھو، اپنے غوث کی زندگی دیکھو. پیدائشی ولی ہے، بولے نا پیدائشی ولی ہے. فرماتے ہیں 12 سال کی عمر میں مجھے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں. ایک اور بات بتا، اسی بغداد کی سرزمین پہ خانقاہ سیدیہ مخزومیہ، جو بعد میں خانقاہ قادریہ کہلایا، باب العز میں جو محلہ تھا، فرماتے ہیں میں مسند پہ بیٹھا اور درس و تدریس کا کام شروع ہوا تو مجھ سے ایک شاگرد نے پوچھا حضور آپ تو جیلان میں پیدا ہوئے. جیلان ایران کا علاقہ ہے جو عجم کہلاتا ہے. وہاں کی مادری زبان علاقائی زبان فارسی ہے، اسی لیے گیلان کہا جاتا ہے اسے. لیکن عربی میں گاف نہیں آتا اور سرکار بغداد چلے گئے، اس لیے عبد القادر جیلانی ہوئے، ورنہ عبد القادر گیلانی ہے نا. آج بھی بہت سے سادات ہیں جو اپنے آپ کو الگیلانی لکھتے ہیں. فرماتے ہیں مجھ سے پوچھا شاگردوں نے حضور کہاں جیلان، کہاں بغداد، آپ آئے کیسے؟ آپ کو لایا کون؟ پڑھنے کے لیے آپ کو بھیجا کس نے؟ بغداد کا راستہ آپ کو بتایا کس نے؟ آپ کے دل میں یہ خیال ڈالا کس نے کہ جیلان چھوڑو بغداد چلو؟ فرماتے ہیں کسی نے نہیں. کوئی ہمارا ایسا نہیں تھا جو مجھ سے کہتا کہ چلو صابر کی زمین سے نکلو اور چلو دارالعلوم محمد نور محمدی مناور میں پڑھنے کے لیے. کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمیں کہتا چلو اندور دارالعلوم نوری میں پڑھنے کے لیے. کوئی نہیں تھا. فرماتے پھر یہ خیال آپ کو کیسے آیا؟ فرماتے ہیں یہ بھی واقعہ بڑا عجیب ہے. کیا بتا دیجئے حضور؟ فرماتے ہیں کہ میں 17 سال کا قریب تھا، کھیت کی طرف بیل جا رہے تھے، کھیت جوتنے والے، تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. بیل آگے آگے، میں ان کے پیچھے پیچھے. کچھ دور جب جنگل میں پہنچا جہاں آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو چلتے چلتے وہ بیل پیچھے کو مڑا، یعنی میری طرف اس نے منہ کیا، منہ چلتے چلتے یوں مڑا. اور جب مڑا تو کیا کہتا ہے؟ اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. اب تو بول دو، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو. سنسان جنگل میں چلتا ہوا بیل الٹا مڑے اور انسانی بولی بولے اور کہے کہ اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا. فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ بیل بولا، دوسری بات یہ
کہ انسانی بولی بولا، تیسری بات یہ کہ میرا نام لے کر کے بولا، اور چوتھی بات یہ کہ جو آواز میں بچپن سے سنتا تھا اور سنانے والا نظر نہیں آتا تھا، وہی آواز آج میں سن رہا ہوں اور بیل سنا رہا ہے۔ عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ جس گوشت کا صدقہ آج سارا زمانہ کھاتا ہے، اس گوشت کی زندگی کا یہ پہلو بھی دیکھو۔ یوں ہی صدقے نہیں بٹ رہے ہیں، ان صدقوں کو بٹوانے کے لیے حضرت غوث اعظم نے اپنی زندگی کے 51 سال گزارے ہیں۔ غریب نواز نے مسرت ہندوستان کی سلطانی سنبھالنے کے لیے اپنی زندگی کے 51 سال گزارے ہیں۔ کسی بھی ولی کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، تخت چھوڑے گئے، تاج چھوڑے گئے، اپنا ملک چھوڑا گیا، شہر چھوڑا گیا، ماں باپ کو چھوڑا گیا، ترک وطن کیا گیا، صحرا نوردی کی گئی، عبادتیں کی گئی، ریاضتیں کی گئی، بھوکا رہا گیا، کنووں میں الٹا لٹکا گیا، درختوں کو پکڑ کے لٹکا گیا، عبادت اور ریاضت میں اپنی زندگیاں خرچ کر ڈالی گئی ہیں۔ تب زمانہ صابر کہتا ہے، تب زمانہ محبوب الہی کہتا ہے، تب زمانہ مجبور ہو کر کے بابا کمال اور حضرت نجم الدین قلندر اور دادا میاں کا نام لیتا ہے۔ زمانہ یوں ہی دیوانہ نہیں ہوتا، پہلے دیکھتا ہے کردار کیا ہے، عمل کیا ہے، عملی زندگی میں کمال کیا ہے، اس کمال کا اثر کیا ہے، تب زمانہ گرویدہ ہوتا ہے۔ یوں ہی زمانہ کسی کا گرویدہ، یوں ہی زمانہ کسی کا دیوانہ نہیں بنتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بیل بولا تو ایک عجیب سی میری کیفیت ہوئی۔ اتنے سالوں کے بعد، یعنی 17 سالوں کے بعد، میں نے بولنے والے کو دیکھا کہ عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو۔ یہ آواز بچپنے سے سنتا رہا، غیب سے آوازیں آتی رہی، بولنے والا نظر نہیں آتا، آج آیا بھی تو بیل کی شکل میں۔ کس شکل میں؟ بیل کی۔ فرماتے ہیں میری کیفیت بدلنے لگی تو میں بھاگا، وہاں سے جنگل سے بھاگا گھر کی طرف، اور جب میں گھر آیا تو گھر میں آنے کے بعد اندر نہیں گھسا، چونکہ دل کی کیفیت ایک عجیب سی تھی، تو میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے مکان کی چھت پہ جا پہنچا اور چاروں طرف عالم خیال میں یوں جھانکنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ پردے ہٹ گئے، میں جیلان میں تھا اور نظر کے سامنے عرفات کا میدان تھا اور حاجیوں کا قافلہ تھا۔ حاجی لوگ جانتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس پہاڑی پہ، اس پہاڑی پہ، اس دامن میں، اس دامن میں، پورے پہاڑ پہ جہاں تک نظر جائے سفید ہی سفید، احرام پوش ہی احرام پوش لوگ، حجاج کرام عجیب کیفیت میں نظر آتے ہیں، وہ ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں پردے ہٹ گئے، بولیے نا، پردے ہٹ گئے، میں جیلان میں تھا اور نظر کے سامنے عرفات کا میدان تھا۔ ایک بات سوچئے گا، یہ 32 سال کا مجاہدہ ابھی باقی ہے۔ ہمارا غوث 32 سال کے عبادت و ریاضت سے پہلے جب جیلان سے نظر ڈالتا ہے تو عرفات کا میدان ڈالتا ہے، تو 32 سال کی عبادت و ریاضت کے بعد اگر ہمارا غوث بغداد سے نظر ڈالے اور صحابہ کے دیوانوں پر نظر ڈال دے، کیا مشکل ہے؟ وہ آنکھیں وہ ہے کہ جب مقام غوثیت پہ پہنچتی ہیں تو غوث پاک فرماتے ہیں اب میں جیلان سے صرف عرفات نہیں دیکھتا بلکہ بغداد میں اس مسند پہ بیٹھ کے سارے زمانے کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا، جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے، اب میں ایسا دیکھ رہا ہوں۔ یہ غوث کی نظر ہے، غوث۔ بولیے نا، جو رائی کا دانہ دیکھ لے وہ اتنا بڑا مجسمہ نہیں دیکھے گا کہ یہ دیوانے ہمارے ہیں، یہ فرزانے ہمارے ہیں، یہ نام لیوا ہمارے ہیں۔ اللہ نے غوث کو وہ نظر عطا فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب جب میری نظر کے سامنے عرفات دکھا تو میں اور زیادہ کیفیت میں آیا کہ یہ منظر کیا ہے۔ میں ہوں جیلان میں اور نظر کے سامنے، بولیے نا، نظر کے سامنے عرفات کا میدان، 1000 کلومیٹر کی دوری ہوگی اور سارے پردے ہٹ گئے۔
فرماتے ہیں میں اسی کیفیت میں نیچے آیا جہاں میری ماں بیٹھی تھی، میں وہاں پہنچا، اور میری بچپنے سے عادت تھی کہ جب کوئی عجیب کیفیت میری ہوتی تو میں ماں کی گود میں سر، ماں کی آغوش بے اطمینان بیٹے کے قلب کو اطمینان دیتی ہے، یہ ماں کی آغوش ہے، یہ ماں کی گود ہے۔ فرماتے ہیں ماں کی آغوش میں آ کر کے میں نے سر رکھ دیا، میری ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، پیار کیا، محبت سے پوچھا بیٹا آج تیری کیفیت کیا ہے؟ دل کا حال ماں جانتی ہے، اس لیے کہ ماں بھی ولیہ ہے، ماں بھی اللہ کی بہت بڑی، ہاں پورا خاندان ہی اللہ کے ولیوں کا تھا، پھوپھی ولی، بابا ولی، چچا ولی، دادا ولی، پردادا ولی، لگر دادا ولی، امام حسن تک کوئی ایسا گزرا ہی نہیں آپ کی نسل میں جو اللہ کا ولی نہ ہو، اور یہی حال ماں کی طرف سے تھا، کوئی نانا ایسا نہیں امام حسین تک جو اللہ کا ولی نہ ہو۔ فرماتے میری ماں سب کیفیت جانتی تھی، لیکن پوچھا بیٹا ماجرا کیا ہے؟ میں نے سر اٹھایا اور ماں سے صرف 2 جملے کہے، ماں اپنا حق جو تیرا مجھ پر ہے وہ معاف کر دے، نمبر 1 اپنا حق مجھ پر جو تیرا ہے، میں بیٹا تو ماں، تو بیٹے پر ماں کا حق ہے کہ نہیں؟ آپ نے پہلا جملہ یہی کہا اپنا حق معاف کر دے اور مجھے اللہ کے راستے میں وقف کر دے، یعنی مجھے اللہ کے راستے میں چھوڑ دے، میں کہیں بھی جاؤں چھوڑ دے، اپنا حق معاف کر دے۔ اور تیسری بات مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دے، بولیے مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دے۔ یہ بغداد جانے کی اجازت کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کا ولی۔ ماں نے پوچھا بیٹا یہ بغداد کا خیال تیرے دل میں کیسے آیا؟ تو آپ نے فرمایا بغداد میں بڑے عالم ہیں، بغداد میں محدث ہیں، بغداد میں مفکر ہیں، بغداد میں مفسر ہیں، بغداد میں بہت بڑے بڑے مشائخ ہیں، بغداد علم کا مرکز ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا؟ ایک جملہ کہوں، پیدائشی مادر زاد با کرامت ولی ماں سے کہہ رہا ہے مجھے پڑھنے جانے دے۔ کیا کہہ رہا ہے ماں سے؟ مجھے پڑھنے جانے دے۔ حضور آپ تو ولی ہیں، با کرامت ہیں، پھر پڑھنے کی ضرورت کیا؟ پھر پڑھنے کی بولیے پھر پڑھنے کی ضرورت کیا؟ یہی سوال تو ماں نے بھی کیا تھا کہ بیٹا یہ بغداد جا کے کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا پڑھوں گا، علم قرآن پڑھوں گا، علم حدیث پڑھوں گا، اپنے محبوب نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا۔ کہا بیٹا پھر کیا ہوگا؟ بولے نا پھر کیا ہوگا؟ حضرت غوث پاک کا جملہ سنو، فرماتے ہیں یہ میں نے جان لیا کہ یقین کے راستوں میں سب سے بڑا راستہ یقین کا علم دین ہے، خدا تک پہنچنے کے راستوں میں سب سے اعلیٰ راستہ علم دین کا ہے۔ اس کے ذریعے سے میں اپنی زندگی کے ساری پہیلیوں کو، سارے معموں کو سلجھاؤں گا کہ یہ آوازیں آتی کہاں سے ہیں اور یہ مجھے بلاتا کون ہے۔ عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یہ معمہ ہے، پہیلی ہے، اس پہیلی کو سلجھاؤں گا، اس پہیلی کو سلجھاؤں گا، اور وہ سلجھے گا علم کے ذریعے، وہ سلجھے گا علم کے ذریعے۔ یاد رکھنا یہ تعلیم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سب کو اللہ نے علم عطا کیا، توریت دیا، زبور دیا، انجیل دیا، آخری پیغمبر اپنے محبوب کو قرآن دیا، دیگر انبیاء و مرسلین کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے چھوٹی چھوٹی کتابیں عطا فرمائی جنہیں صحیفہ کہا گیا۔
جنہیں کیا کہا گیا؟ صحیفہ کہا گیا. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں انہی علوم کو حاصل کروں گا. وہ علم ظاہر ہے. کون سا علم ہے؟ علم بولیے علم ظاہر ہے. علم ظاہر کے بغیر علم باطن کے رازوں کو کھولنا یقیناً مشکل ہے. بولیے یقیناً مشکل ہے. دیکھا نا وہ غریب نواز کو پیدائشی رہی 15 سال کی عمر تک پنچکی، پھر باپ کو بیچ دیا، بلخ گئے پڑھا، بخارا گئے پڑھا، سمرقند گئے پڑھا، تقریباً 12-14 سال تک صرف پڑھتے رہے. پھر پیر کی تلاش میں نکلے تو مرشد کامل خواجہ عثمان ہارونی پایا. تو 20 سال تک پیر کی دیگچی سر پہ اٹھا کے کھانے پینے کی پیچھے پیچھے چلتے رہے. مجاہدہ، ریاضہ، تقوی، طہارت، تربیت جو پیر کے ذریعے سے ملنی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس بیچ میں آپ کی عمر کے پورے 50 سال گزر گئے. کتنے سال گزرے؟ ہاں اولیاء کاملین کی زندگیاں دیکھیں. ایک ایک کی بات کرنے کا یہاں مختصر میں وقت نہیں ہے، ورنہ بتاؤں جن کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. صابر کلیری کی عبادت بتاؤں اور ان کا علم بتاؤں، حضرت بابا فرید کی عبادت بتاؤں اور ان کا علم بتاؤں.